حمد و ثنا کے بعد عزت اور ادب کے لائق علماء کرام، قراء حضرات، ثناخوان رسول، مشائخ عظام، شمع مصطفی کے پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم و شان کانفرنس مبارک ہو۔ اللہ وہ ہے جس کو میں نے دکھ میں پکارا، اس نے مجھے سکھ دیا۔ اللہ وہ ہے جس کو بیماری میں پکارا، اس نے مجھے شفا دی۔ اللہ وہ ہے جس کو پیاس میں آواز دی، اس نے مجھے سیراب کر دیا۔ اللہ وہ ہے تنگ دستی میں آواز دی، اس نے خوش بختی کے دروازے کھول دیے۔ اللہ وہ ہے میں اس کی طرف بڑھا، اس نے مجھے سب سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ وہ ہے جب اس کو میں نے یاد کیا، وہ میرے ساتھ رہا۔ اللہ وہ ہے جس کا نام لیتا ہوں، میری روح، میرا جسم، میرا دل اطمینان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ہیں زندگی کے دو جہاں، ہیں زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے سرکارے دو جہاں۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے، موضوع کی طرف چلتے ہوئے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے کلیم سے مخاطب ہوا، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اے کلیم اللہ، مجھ سے باتیں کرنے والے پیغمبر، آپ کی چاہت ہے کہ میں آپ کے اتنے قریب آ جاؤں جتنے قریب آپ کی زبان کے بات ہوتی ہے۔ بات اور زبان کا جو فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب آؤں، اور دل سے جو اٹھنے والے خیال ہیں ان سے بھی زیادہ قریب آؤں، اور موسیٰ جو پیاری نظروں سے دیکھتے ہو، ان نگاہوں، ان آنکھوں اور دیکھنے والی جو بینائی ہے، یا رب مجھ کو آج ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مدینہ دکھائی دے۔ ہوا کو آج کوئی ایسی زیبائی دے، ہوا کو کوئی ایسی زیبائی دے، پڑھوں درود جہاں بیٹھ کر، سرکار دو عالم کی آواز مجھے یہاں سنائی دے۔ موسیٰ جو آنکھوں سے دیکھتے ہو، ان دیکھنے کے درمیان جو فاصلہ اتنے قریب آ جاؤں، فرمایا یا اللہ یہی تو میری تمنا ہے۔ فرمایا پھر میرے نبی پہ درود پڑھا کرو، پھر میرے محبوب پہ موسیٰ درود پڑھا کرو، فاصلے مٹ جائیں گے، آپ کا رب اتنے قریب آ جائے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بلند کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ میں
آیت پڑھی الم یجدک یتیمن فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پھر اپنے آغوش رحمت میں جگہ دی، آغوش رحمت میں جگہ دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پہ اپنا محبوب بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہوا بھی سنتی ہے، بادل بھی سنتے ہیں، پرندے بھی سنتے ہیں۔ بادلوں نے بڑھ کر کہا، عبداللہ بن عباس راوی ہیں اس حدیث کی، بادلوں نے کہا، رب نے فرمایا خوش نصیب ہوگا وہ جس کو میرے محبوب کی پرورش کی ذمہ داری سونپی جائے گی، بڑے بختوں والی ہوگی وہ شخصیت۔ بادل آگے بڑھے، بادلوں نے کہا اے اللہ اس محبوب کو ہمارے حوالے کر، فضاؤں میں ہواؤں میں تیرے محبوب کی خدمت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ہوا بول اٹھی، شرق غرب میں تیرے محبوب کو سیر کراؤں گی، تیرے محبوب کے ناز برداشت کروں گی، ناز برداریاں کروں گی، میں آپ کے بس کی بات نہیں۔ مبارک ہے وہ گود جس گود میں میرا محبوب جائے گا۔ اور پھر پرندوں نے کہا مولا وہ حبیب ہمیں دے۔ اللہ نے فرمایا تم بھی میرے محبوب کی وہ پرورش نہیں کر سکتے۔ بالآخر پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ۔ واہ حلیمہ سعدیہ، آپ کے مقدر پہ قربان، آپ کی عظمت پہ قربان، جن کو میرے محبوب کی رفاقت کا شرف نصیب ہوا، میرے محبوب کا بچپنا نصیب ہوا۔ آپ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہیں، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، صبر ہے، شکر ہے، درخت کے پتے کھا کے گزارا کرتی۔ ایک دن اتنی نڈھال ہو گئی کہ بے ہوش ہو گئی، بھوک سے بے ہوشی ہوئی۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ فاقہ ہو۔ تو اتنے میں کوئی آیا، کہا اب فاقے ختم ہوں گے، خشکیاں ختم ہوں گی، دکھ ختم ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اے حلیمہ سعدیہ دیکھو آپ کے سامنے میرے حیات بہ رہی ہے، اس سے پانی پی لو۔ میرے حیات وہ ہے جب دوزخیوں کے نکال کے اس نہر کے پانی سے سیراب کیا جائے گا، وہ پانی پلایا جائے گا، وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے شفاعت حبیب کبریا سے۔ آپ فرماتی ہیں میں اس عالم میں آگے بڑھی، پانی کا جام لیا، وہ پیا، اور مجھے ایسے لگا کہ میری جان میں جان آ گئی، میرے جسم میں طاقت آ گئی۔ اور میں نے پوچھا اے پانی پلانے والے آپ کون ہو کہ مجھے میرے حیات کا پانی یہاں پلا رہے ہو؟ فرمایا میں آپ کو یہ میرے حیات کا پانی اس لیے پیش کر رہا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں آپ کا صبر ہوں، میں آپ کا شکر ہوں۔ حلیمہ سعدیہ آپ نے جو صبر کیا وہ میں ہوں، آپ نے جو شکر کیا وہ میں ہوں۔ صبر ایسے سامنے آتا ہے، شکر ایسے سامنے آتا ہے، اس لیے آپ کو یہ سیراب کر رہا ہوں۔ آپ کی گود میں کوئی آنے والا ہے، آپ کے وقت جاگنے والے ہیں، جہاں سے چلے حجاز عرب میں وہاں پہنچے، وہاں پر ایک اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہو گئی ہے، انہیں لے آئیں۔ وہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی،
میں نے سوچا میں خواب دیکھ رہی تھی لیکن وہ حقیقت تھی. مجھے طاقت مل گئی. میں نے اناؤنسمنٹ کی. باقی جو خواتین میرے ساتھ بکریاں چرانے آتی ان کو میں نے کہا کہ مجھے کسی نے خوشخبری دی ہے کہ جہاز مقدس میں ایک عظیم ہستی جلوہ فرما ہو چکی ہے. وہاں دیہات کی عورتیں وہاں جایا کرتی تھی, بچوں کو لے آتی. عرب سے یہ عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے, ان کی پرورش بھی اچھی ہوتی اور وہ فصیح و بلیغ زبان سیکھتے, عربی زبان کی کمانڈ ہوتی. دیہات کی جو زبان تھی اہل عرب بہت اچھی عربی بولتے ہیں, اس لیے انہیں بھیج دیا جاتا. تو عورتیں تیار ہو گئی, اونٹنیاں تیار کی, سوار ہوئے. جب سواریاں چلی, حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور ہے, راستے میں رکتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. عورتیں کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ آپ کی اور ہماری سنگت نہیں چل سکتی, اونٹنی کمزور ہے, لہذا میں دیر ہوتی ہمیں جانا. چلی گئی خواتین. وہ اپنے شوہر حضرت حارث کے ساتھ خرامہ خرامہ روتے روتے سفر کی منازل طے کرتے کرتے اس سرزمین پہ پہنچتی ہیں. تو عورتیں بچے لے کے واپس آ بھی گئی. ایک بچہ باقی ہے. کوئی عورت ادھر نہ بڑھی اس گرانے کی طرف. کیوں؟ والد جو نہیں, انعام کون دے, تحفے کون دے؟ باپ دیا کرتا ہے. باپ تو 2 ماہ پہلے انتقال کر چکے ہیں. میرے آقا درِ یتیم ہیں, ان کی گھر کا رخ کسی نے نہ کیا. رخ کرے تو کوئی کیسے کرے جس کا انتخاب میرا رب کرے. حلیمہ سعدیہ پریشانی کے عالم میں جب کہیں سے کوئی بچہ نہ ملا, بالآخر خانہ کعبہ پہنچتی. وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی, مولا بہت دور کا سفر کیا, بڑی راستے کی مشکلات اٹھائیں, یہاں اب کوئی بچہ ملتا نہیں ہے جسے میں ساتھ لے جاؤں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سفید ریش, چمکتا چہرہ, دمکتی صورت حضرت عبدالمطلب کھڑے ہیں. سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا بیٹی کون؟ فرمایا حلیمہ سعدیہ. قبیلہ کیا ہے؟ بنو سعد. کس وادی سے آئی ہو؟ وادی عتیق سے آئی. فرمایا آپ بڑی خوش بخت ہو, میرا ایک پوتا ہے, میرا ایک پوتا ہے, باپ ان کے انتقال کر چکے ہیں. اگر آپ چاہو تو میرے پوتے کو لے جاؤ, جو انعام و اکرام ہے میں دوں گا, انعام و اکرام میں دوں گا. فرمایا حضور حاضر, لے جانے کے لیے تیار ہوں, ایک اجازت چاہتی ہوں, شوہر بھی ساتھ آیا ہے, مشورہ کر لوں. میں کر لیں. حضرت حارث سے بات کی, انہوں نے کہا ہمارے گھر بڑا فاقہ ہے, خشک سالی, قحط سالی, خوشحالی ہے نہیں, بچہ بھی یتیم ہے, ہم ان کا کیسے خیال کریں گے؟ حلیمہ سعدیہ رو پڑی, روتی ہیں. فرمایا رونا نہیں, اٹھانا آپ نے, لے جانا آپ نے, میں رکاوٹ نہیں بنتا, بتاتا ہوں, کیونکہ والد جو نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں. چلی گئی. جب جاتی ہیں کاشانہ حضرت عبداللہ, وہاں پہنچتی ہیں تو 7 دائیں اور آ چکی تھی وہاں پر, وہ بھی ان کو لینے آ گئی. حضرت عبدالمطلب کے لیے فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا. فرمایا ہاں, کسی سائر کو خالی نہیں جانے دیتے, یہ سخیوں کے گھرانے ہیں. اب بات یہ ہوگی ہر دائی باری باری جائے, جس کی طرف میرا پوتا ہاتھ اٹھا کے آ جائے وہی ساتھ لے, وہی ساتھ لے. چند دنوں باری باری اس بکہ انوار کے اندر
دائیاں جاتی ماں زاغل بصر والی نگاہوں پہ نگاہیں ڈالتی، دیکھتی رہ جاتی، مکھڑا ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ ماں زاغل بصر کے کجلے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، زلفیں ہیں کہ بلحیر کے بکھرے ہوئے سائے، کیا سہانا منظر ہے، کیا انمول کیفیت ہے، کیا کیا باتیں ہیں، باری باری دائیاں جاتی ہیں، واپس پلٹ کے آتی ہیں، آنکھیں آب دیدہ ہے میرے آقا ان کی طرف ضرور توجہ تو کرتے ہیں، جاتے نہیں، انتخاب کسی اور کا ہے، فیصلہ کسی اور کا ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ جب باری آئی حلیمہ سعدیہ کی، جب اس پرکیف روم میں داخل ہوتی ہے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں تو پورا مکہ مہک رہا ہے، پورے روم کے اندر نور ہی نور ہے، سفید لباس میں ملبوس، ریشم کی چادر، چاند کو شرما دینے والی صورت، جب نگاہ پڑی میرے آقا کی مبارک آنکھیں کھلی، دونوں ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنی امی کے گلے لگ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے سینے سے لگایا، اٹھایا، دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی، دیکھتی کیسے نہ وجہ اللہ کا چہرہ ہے، نور اللہ کا چہرہ ہے، ایسی صورت اللہ نے بنائی ہے، اس سے پہلے نہ بنی نہ بن سکے گی، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے بن جاتے طور لاکھوں، ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ پروفیسر حبیب مدثر صاحب۔ اب وہاں سے اس نورانی مکھڑے کو اٹھا کر جب چلتی ہیں، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، حلیمہ سعدیہ غم نہ کرنا، غم نہ کرنا، انعام بھی آئیں گے، اکرام بھی آئے گا، ہم آپ کو معلوم نہیں ہونے دیں گے۔ بس وہاں سے چلی، دل میں خیال آیا کہ پہلے بھی کعبۃ اللہ گئی تھی، دعا مانگی، نور کا بکھڑا مل گیا، اب پھر جاتی ہوں طواف کعبہ تو کر لوں، انہیں بھی وہاں کا طواف کرا لوں۔ جاءت الی الکعبہ، کعبہ کے پاس آ گئی انہیں لے کر، اور پھر دیکھتی ہیں کعبے کا طواف تو چلتا ہے، ہجوم ہے، خیال آیا حجر اسود کا بوسہ دلا دیتی ہے، خراجہ من مکانہ خطا التصق بوجہ الکریم، حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا، فضا سے لہراتا ہوا، وہ دہا کے مکھڑے کے بوسے پتھر میں حلیمہ سعدیہ آپ کون سی صورت لے آئی ہو جن کے لیے پتھر بھی بیتاب، شجر بھی بیتاب، ان کے لیے تو ہر کوئی بیتاب، یہ ہے رب کا انتخاب۔ وہاں سے جب حجر اسود نے بوسے لیے، حلیمہ سعدیہ سمجھ گئی وہ خاص بات ہے، پھر وہاں سے بیوے سفر ہوئی، اونٹنی کی کیا رفتار تھی، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا، حلیمہ سعدیہ دائیوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہیں، پوچھتی حلیمہ سعدیہ سواری بدل دی؟ فرمایا نہیں سوار بدل دیا، وقت بدل گئے، مقدر سمر گئے۔ راستے میں ایک جگہ پہ اسٹے کیا، رکی، عورتوں نے کہا یہاں پہ ایک راہب ہے، وہ بچوں کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ اس کے
نصیب کیسے ہے، کیسے بختوں والا ہے، آپ ہی اس بچے کو ان کے پاس لے جائیں نا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاتی ہے۔ جب لے کر گئی اس کاہن کے پاس تو کاہن وہاں ان سے پوچھتا ہے ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا ان کی والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ اس نے کہا اے اہل حزیل، جس کی تلاش تھی وہ تو یہ ہے، اے اہل یہود، جن کی تلاش تھی وہ تو یہ ہیں، ابھی تلوار اٹھاؤ ان کا اختتام کر دو۔ نعوذ باللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے لخت جگر کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ خود ہی مشکل میں لے آئی، اپنے جان کو مشکل میں ڈال دیا، اب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ لیکن میرے آقا معصوم ہیں، ماں زاغل بصر والی نگاہ کھلی، اپنی امی کو روتے دیکھا تو عرش کی طرف نگاہ کی تو عرش سے بجلی آئی، 40 یہودیوں کو واسطے جان۔ حلیمہ سعدیہ کے چاند کو فانوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حلیمہ سعدیہ لے کر جب آگے چلی، یہ ایک مرحلہ طے ہوا، چلتے چلتے جب گھر پہنچتی ہیں رات ہو چکی تھی، دودھ کے لیے اونٹنی کی طرف شوہر گیا، دودھ دویا، برتن بھر گئے، گھر کے برتن بھر گئے، جس روم میں وہ نور لے کے گئے وہ روم روشنی کا مینارہ بن گیا۔ مکے کی عورتیں پوچھتی یہ لائٹ کہاں سے لے آتی ہو، ساری رات آپ کا گھر روشن رہتا ہے۔ روشنیوں والے جو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، نور والے جو آ گئے۔ پھر حلیمہ سعدیہ سے وہ عورتیں باتیں کرتی، فرماتی ہیں آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہو، کھانا نہیں بناتی۔ فرمایا جب بھوک لگتی ہے رخ بددعا کو دیکھو، مجھے بھوک کیسے لگے، میں تو پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں، میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ اب وہ نبی ان کے گھر تشریف فرما ہے، گھر کی قسمت بدل گئی، قسمت بدل گئی، اور ایسے بدلی میرے آقا، ہاں میرے آقا کا دیکھیں پروان چڑھنا کیسے، ایک دن میں اتنے بڑے ہوتے جتنے عام بچہ مہینے میں بڑا ہوتا ہے۔ ایک مہینے میں جتنا بچہ گروتھنگ کرتا ہے، میرے آقا ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب 4 ماہ کے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، 5 ماہ کے چلنے لگے، 5 ماہ کے چلنے لگے، 6 ماہ کے دوڑنے لگے، اور 8 ماہ کے جب ہوئے تو بولنے لگے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ پہلا کلام تھا۔ 10 ماہ کے ہوئے تو تیر اندازی کرنے لگے، تیر چلانے شروع کر دیے، تیراکی کرتے، تیر چلاتے۔ کوئی ایسا ماں کا لال ہے، پوچھنے لگے امی جان میرے بھائی عبداللہ دن کو کہاں چلے جاتے؟ بکریاں چرانے، میں بھی ساتھ جاؤں۔ فرمایا میرے جان نہ جانا، جنگل میں نہ جانا، وہاں شہر ہوتے کہ آپ کو تکلیف نہ دے دیں، موذی جانور ہے، درندہ ہے، تو میرے جان کو تکلیف ہوگی، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا میں اپنا، میرا بھائی دھوپ میں بکریاں چراتا ہے، میں گھر میں رہتا ہوں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا بھائی جائے میں نہ جاؤں، مجھے اپنی اجازت دے دیجئے۔ دوسرے دن یہ بات کی، بالآخر امی نے اجازت دے دی، آپ کو
خوبصورت لباس پہنایا اور ساتھ نصیحت کی کہ جنگل میں جب جاؤ تو رائٹ سائڈ پہ جانا، لیفٹ سائڈ پہ نہ جانا، اس طرف شہر ہوتے ہیں ادھر چلے جانا، اسی طرح کریں گے۔ جنگل میں گئے، بکریاں دوسری جانب نکل گئیں۔ بھائی عبداللہ کہنے لگے برادر محترم ادھر نہ جانا، شہر ہیں، میں اللہ کرم کرے گا، شہر ہیں تو نبی کے سامنے زہر ہے، شہر ہیں تو نبی کے سامنے زہر ہے۔ شہروں نے بھی راستے چھوڑ دیے، بکریاں چرائے، چرانے کے بعد واپس لے کر آئے۔ دوسرے دن پھر امی نے نہ جانے دیا، بھائی تو چلے گئے۔ جنگل میں ایک شہر نے آ کر جس بکری کا دودھ میرے آقا نوش فرمایا کرتے تھے وہ اٹھا دی، وہ شہر اٹھا کے چلا گیا۔ بھائی عبداللہ روتے ہوئے آئے، آ کر کہا آج شہر نے ستم کیا، وہی بکری لے گیا جو بھائی۔ امی حلیمہ آبریدہ ہو گئی کہ یہ کیا ستم ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں امی روتی کیوں ہو؟ آپ کا بیٹا پاس ہے، کیوں روتی ہو؟ بیٹا شہر ہے، بکری لے گیا، غم نہ کریں، اللہ فضل کرے گا، بکری لے آئیں گے۔ درندوں سے بکریاں کب آتی ہیں؟ درندوں سے بکریاں کب آتی ہیں؟ رات ہو گئی، رات کو پھر حلیمہ سعدیہ، ٹھیک ہے میری بات آپ کسی بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولنا بھی آتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے نبی کی پیاری باتیں سنا دوں، شاید کہ زندگی وفا نہ کرے تو یہی بات میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، مجھے پونا گھنٹہ دیا گیا تھا کیونکہ ٹائم تو میرا باقی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موضوع تو مکمل نہیں ہو سکتا، کم از کم اتنی بات ضرور ہو جائے کہ آپ کو اپنے نبی کی شان کی جھلک کا پتہ چل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً شاید نہیں، یقیناً آپ میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے آقا کے جلوے دنیا میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے لوگ تشریف فرما ہیں۔ تو جب جنگل کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ پرمیشن لی، امی کو فرمایا غم نہ کرے، صبح جاتے ہیں جنگل سے بکری لے آتے ہیں۔ جنگل میں گئے، ساتھ امی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ جنگل میں جا کر کہا امی میں جنگل کے درندوں کو آواز دوں گا، پریشان نہ ہونا، غم نہ کرنا۔ بیٹا جنگل کے جانور؟ فرمایا امی اللہ کی عزت کی قسم پہاڑوں کو آواز دوں تو وہ بھی آ جائیں، یہ تو جانور ہے۔ آواز دی، اے جنگل کے درندوں تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے۔ جنگل سے شہروں کی قطاریں دہلیز مصطفیٰ کی طرف رواں دواں ہیں۔ حلیمہ سعدیہ تھوڑا سا ملال ہوا کہ درندے تین شخصیات کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے ایک لائن لگائی، کسی شہر کی جرأت نہیں کہ آگے بڑھے۔ فرمایا جنگل کے درندوں تم میں سے کس نے جرأت کی ہے کہ میری امی کی بکری کو اٹھایا ہے؟ ہر شہر نے کہا یا رسول اللہ ایسی جرأت ہم نہیں کر سکتے۔ پورا شہر آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو قدموں کے بوسے لوں، سجدہ کروں، آپ کا طواف کروں، پھر بات کروں۔ میرے آقا نے فرمایا اجازت ہے۔ شہر نے بوسہ لیا، طواف کیا اور پھر کہنے لگا میں وہ شہر ہوں 80 سال سے اس جنگل میں رہتا ہوں۔ وہ ایک دور میں ایک راہب نے باعث کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ آخری نبی جلوہ گر ہوں گے، مکے کی سرزمین پر
اور مکمل طور پہ معجزہ ہوں گے، بڑی ان کی شانیں ہوں گی، اور خوش بخت ہوگا وہ شخص جو ان کا دیدار کرے گا۔ 80 سال بیت گئے اس جنگل میں آپ کے دیدار کے لیے، آسے آسے عمر گزاری، جلے خار ہزاراں مالی باغ دیکھن نہیں دے گا، آیاں جدو بہاراں۔ گزشتہ روز آپ اس جنگل میں تشریف لائے، شومی قسمت میں موجود نہیں تھا، میں نے یہ گلہ کیا کہ آپ کی بکری اٹھاؤں اور اس بہانے آپ آئیں گے، اپنی امی کے تقدس میں آئیں گے، میں آپ کی دید کروں گا۔ آپ کی بکری میری غار میں ہے، ساری رات آپ کی بکری کی آنکھیں دیکھتا رہا کہ یہ وہ بکری ہے جس نے والضحیٰ کے بکھرے کو دیکھا ہے، جسے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، علماء اہل سنت۔ یا رسول اللہ، میں ابھی آپ کی بکری لا کے دیتا ہوں۔ واپس کیا، غار سے بکری کو کندھے پہ اٹھایا، لا کے دیتا شیر بھی کبھی بکریوں کو چھوڑتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کو کبھی کوئی نقصان نہ دے سکا ہے نہ دے سکتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے تھے، سفر پہ